انہوں نے نبیوں کے پیشے کی توہین کی ہے اور یہ اس لائق نہیں کہ انہیں معاف کیا جائے، اس لیے ان کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ سیکیورٹی آفیسر اعجاز اکرم، پروفیسر ابو بکر، پروفیسر حسین طاہر، پروفیسر آصف رانجھا، پروفیسر سرور باجوہ، پروفیسر عمران، عمیر اشرف، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بہاول پور یونیورسٹی میں اساتذہ تھے یا اساتذہ کے مددگار تھے، جن کے ذمہ تھا کہ یہ طالب علموں کی زندگیوں کی آبیاری کریں، ان کو ان علوم سے روشناس کروائیں جن علوم کو سیکھنا ان کے لیے ضروری تھا، جن علوم کو سیکھنے کے بعد وہ جا کر اس دنیا میں ایک بہتر انسان کے طور پر نہ صرف زندگی گزارتے بلکہ اپنے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقصد کو، یعنی کہ ایک بہتر انسان بن کر اپنا اس دنیا میں مثبت کردار جو ادا کرنے کے لیے خدا نے ان کو بھیجا ہے، وہ اس کردار کو درست طور پر ادا کر سکیں۔ یہ مقصد تھا ان تمام طلباء و طالبات کا بہاول پور یونیورسٹی میں آنے کا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ یہ دکھتے انسان ہیں پر ہیں نہیں۔ یہ استاد نہیں، کیونکہ استادوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے روحانی باپ کا کردار ادا کریں۔ کئی مرتبہ جب طالب علم چلے جاتے ہیں اور ہم سے بڑے عرصے کے بعد ملتے ہیں تو میں یہ جملہ اکثر انہیں کہتا ہوں کہ تمہارے ملنے یا نہ ملنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا اور تمہارا ایک ایسا لازوال تعلق جڑ چکا ہے جس سے نہ تم انکار کر سکتے ہو اور نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ اس لیے ایک روحانی تعلق ہے جو استاد کو خدا نے بخشا ہے، جو اس کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور ہم اس رشتے کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ رشتہ دوہرا ہے، طالب علموں کی طرف سے بھی، شاگردوں کی طرف سے بھی، اور استادوں کی طرف سے بھی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم جب ان لوگوں کے نام پڑھتے ہیں، یہ لوگ استاد کہلاتے تھے، ان کے پاس یقیناً بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، کیونکہ جب بھی آپ کسی باقاعدہ یونیورسٹی میں نوکری کے لیے جاتے ہیں یا پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس یونیورسٹی میں آپ کے پاس معقول تعلیم ہونی چاہیے، ڈگریاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو لیکچرر، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور اس طرح فرق فرق درجات سے گزر کر اس مقام پر پہنچنا پڑتا ہے جس مقام پر یہ تمام لوگ فائز تھے۔ لیکن یہ پروفیسر ہوں گے اور بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے، لیکن یہ لوگ دراصل استاد نہیں تھے۔ استاد کسے کہتے ہیں؟ استاد اسے کہتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو غور سے دیکھتا ہے، جیسے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو دیکھتا ہے، ان کی کمیوں کو دیکھتا ہے، ان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، ان کے جسم میں پیدا ہونے والی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح استاد بھی ہوتا ہے، وہ اپنے تمام طلباء و طالبات کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بن سکے، بہتر طور پر بڑھ سکے، بہتر طور پر ترقی کر سکے، بہتر طور پر آگے جا سکے۔ لیکن یہ کیسے استاد ہیں جو اپنے طالب علموں کی عزت تار تار کر رہے ہیں؟ یہ کیسے استاد ہیں جو اپنے طالب علموں کو نشے دے رہے ہیں اور نشے دے کر ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ ان کا مزید جنسی استحصال کیا جا سکے؟ اور یہ تمام جنسی استحصال کرنے کے لیے جو ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ بچوں کو کسی طریقے سے بلیک میل کیا جائے، ان کی نازیبا ویڈیوز دکھا کر، تصاویر دکھا کر، اور ان کو کسی طریقے سے بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اور انہوں نے
یہ سب کچھ کرنے کے لیے طالب علموں کو نشے دیے، طالب علموں کی تصویریں کھینچی، اپنے طلباء کے ساتھ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو کرنا روا نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، انہوں نے نبیوں کے پیشے کی توہین کی ہے، اور یہ اس لائق نہیں کہ انہیں معاف کیا جائے، اس لیے ان کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ کہ اب کسی استاد کے پاس جب وہ بچے کو بھیجتے ہیں تو کیا اس بچے کی عزت محفوظ ہے؟ کیا وہ بچہ جا کر نشہ نہیں کرے گا، نشئی نہیں بنے گا، شرابی نہیں بنے گا، چرسی نہیں بنے گا، اور وہ گندے گندے نشے نہیں کرے گا جو آج کل کی جدید تہذیب میں عام سمجھے جاتے ہیں؟ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ چھوٹا نہیں، کیونکہ انہوں نے نبیوں کے پیشے کو، یعنی کہ دنیا کی رہنمائی کرنے کو، دنیا کی بھلائی کرنے کو، دنیا کو درست رستے پہ لے کے جانے کو، اور لوگوں کو درست رستے کی طرف لے کے جا کر انہیں درست انسان بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل کرنے کے اس خوبصورت پیشے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک واقعے کو یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند تھکے ماندے ایک کنویں پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ روٹی کا انتظام کرنے کے لیے قریب کے گاؤں میں گئے ہیں، تاکہ وہاں دیہات سے روٹی لا سکے جس کو وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے، اور مسیح بھی اسے لے سکیں۔ لیکن مسیح خداوند ان کے ساتھ جانے کے بجائے باہر کنویں پہ بیٹھے ہیں، اور کنویں پہ بیٹھے ہوئے وہ ایک عورت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو، اپنی بدیوں کو، اور اپنی زندگی میں سے تمام گندگیوں کو نکال، اور تو درست طریقے سے چل، کیونکہ جو کچھ تو کر رہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور مسیح خداون کے یہ الفاظ اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب مسیح یسوع کے شاگرد واپس آتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کو ایک عورت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت تھکا ہوا تھا، اور یہ تھکاوٹ سے اتنا نڈھال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ اس دیہات میں، اس گاؤں میں نہیں گیا جہاں سے ہم روٹی لینے گئے تھے، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہیں لے آؤ۔ تو اتنا تھکا ماندہ بندہ اپنی تھکاوٹ کو بھلا کر ایک عورت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو جب عورت چلی جاتی ہے تو مسیح یسوع کے شاگرد آ کر اسے ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے نزدیک بہت اہم ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ مسیح خداوند کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، مسیح یسوع کے شاگرد اس سے درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، تو نڈھال تھا، تو تھکا ہوا تھا، اور تو اتنی کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ تو نے کہا کہ میں دیہات میں نہیں جانا چاہتا، میری روٹی یہیں لے آؤ۔ اس لیے وہ اسے کہتے ہیں اے ربی کچھ کھا لے۔ لیکن ذرا ربی کے الفاظ سنیے، یہ ہوتا ہے استادوں کا شیوا، جو الفاظ مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلے، وہ الفاظ یہاں پر میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ ذرا سوچیں، شاگردوں کے لیے خوراک ضروری تھی کیونکہ انہیں زندہ رہنا تھا، مسیح یسوع کے لیے کام ضروری تھا کیونکہ وہ کام کرنے آیا تھا۔ خوراک انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن جب ہمارا پیٹ ہمارا خدا بن جاتا ہے، اور ہم اپنے پیٹ کا، اپنی دنیاوی ضروریات کا، اپنی زندگی میں عیش و آرام کا، بلکہ عیش و عشرت کا جب انتظام کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سیاہ اور سفید، گناہ اور بلائی، نیکی اور بدی کے فرق کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی بہاول پور کے ان استادوں نے کیا، وہ بھول گئے کہ دراصل ان کا کام لوگوں کی آبیاری کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو خدا کے مطابق بنانا ہے۔ یہاں استادوں کا استاد ہے، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ تھکا ہوا ہے، ماندہ ہے، وہ دیہات میں نہیں جاتا، اس گاؤں میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے۔ اور روٹی جب اس کے لیے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ روٹی ضروری ہے جسم کے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ استادوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، استاد اسے کہتے ہیں۔ اپنا سب کچھ جو طالب علموں کے لیے قربان کر دے اسے استاد کہتے ہیں۔ اور آپ تاریخ میں دیکھیں،
تمام انبیاء نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہیں استاد جنہوں نے اس دنیا کو سکھایا کہ جینا کیسے، زندگی کیسے گزارنی، کیسے دوسروں کی بھلائی کرنی ہے، اور ہم استاد بنے پھرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں بیچنے والے، نشے بیچنے والے، لوگوں کو اپنے مطلب کی وجہ سے یوز کرنے اور مس یوز کرنے والے ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں تب بھی، اور اگر آپ استاد نہیں ہیں تب بھی، اس حقیقت کو سمجھیں کہ ان لوگوں نے استادوں کے اس مقدس پیشے کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے، اور یہ لوگ معافی کے لائق نہیں۔ شکریہ۔